بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیت، دیانت، محنت اور سنگاپور، یہ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے۔ اس میں بیسیکلی میں ایک سنگاپور کی سکسیس سٹوری، کامیابی کی داستان آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسپیشلی یہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے جی۔ اچھا، کوئی زیادہ عرصہ پرانی یہ بات نہیں ہے، کچھ ہی سال پیچھے اگر ہم چلے جائیں نا تو سنگاپور بالکل ایک غریب سا ملک تھا۔ اس کے پاس نہ تو کوئی اتنی زیادہ ایگریکلچرل لینڈ تھی اور نہ ہی کوئی نیچرل ریسورسز تھے۔ صورتحال یہاں تک تھی کہ پینے کا صاف پانی بھی وہاں کے لوگوں کو میسر نہیں تھا۔ میں ایک جھلک رکھتا ہوں کہ اس کی جو فی کس آمدنی جو تھی نا وہ $426-27 کے لگ بھگ تھی۔ یہ 1960 کی میں بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ $427 فی کس آمدنی تھی 1960 میں سنگاپور کی۔ اور اب آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ذرا اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ اس وقت $80,000 فی کس آمدنی کے اوپر سنگاپور پہنچ چکا ہے۔ $80,000، حیرانگی والی بات ہے نا۔ اس وقت ان کی جو ترقی جو ہے نا، اس کے 4 میجر فیچرز آپ لوگ ذرا ہم اگر اپنے مائنڈ میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے جی ان کی گورننس ماڈل جو ہے نا، وہ اس وقت پوری دنیا میں اس وقت وہ آئیڈیل ہے سنگاپور کا، یعنی کہ اس سے گورننس ماڈل سے مراد یہ ہوتا ہے جی کہ وہاں کا امن و امان اور وہاں کی پیس۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں ٹریڈ کی تو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بن چکا ہے جی۔ بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر وہ بن چکا ہے اپنی لوکیشن کی وجہ سے۔ اس کو بھرپور کیش کیا ہے سنگاپور نے۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر ہم دنیا کے کچھ چند بڑے ممالک کی بات کریں نا، کہ جو سب سے زیادہ بڑے ایکسپورٹر ہیں، یعنی کہ جو اپنی پروڈکٹس باہر کی دنیا میں بیچ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک سنگاپور بھی ہے۔ اس کے پیچھے ان کی بڑی داستان ہے۔ ان لوگوں نے ایسی جو پروڈکٹس کے کارخانے لگائے چھوٹی سطح پہ، ڈومیسٹک لیول پہ، اور پھر بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ان پروڈکٹس کو پھر انہوں نے پوری دنیا میں لانچ کیا۔ اور اس وقت وہ دنیا کے بڑے جو ایکسپورٹر جو کنٹریز جو ہیں نا، ان میں سے سنگاپور ایک بن چکا ہے جی اس وقت۔ چوتھی چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے جی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو صاف کنٹریز جو ہیں، صاف ستھرے، نیٹ کلین، ایسے ملک جن میں گند نہیں ہے، صاف ستھرے بالکل، ان میں سر فہرست سنگاپور بن چکا ہے جی۔ وہاں کا یہ رول ہے کہ آپ جاتے ہوئے سڑک پہ تھوک نہیں سکتے، اگر تھوکیں گے تو فوری طور پہ جو ہے نا وہ ہمیں فائن جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہ چند ہی سالوں میں یہ سارا کچھ، یہ جادو آخر ہوا کیسے؟ کوئی فارمولا آخر ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا، اس کو کاپی کر لیں، چلیں ہم بھی کچھ ایسا کر لیں اپنے ملک میں۔ تو جناب یہ سارا جادو وہاں کا ایک بڑا ہی ان کو ایک سمجھ لیجیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ملا اس نیشن کو، ایک ایسا لیڈر جس کا نام ہے جی مسٹر لی کوان۔ مسٹر لی کوان اور اس کی ٹیم نے سنگاپور کو سمجھ لیجیے کہ مٹی سے سونا بنا دیا۔ سب سے ان کا پہلا اور بڑا انیشیٹو جس کی وجہ سے سنگاپور چینج ہوا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کرپشن کو جرم قرار دے دیا، اور دنیا میں سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیتھ پنشمنٹس، پھانسی کی سزائیں کرپشن کی وجہ سے، کرپشن کے اوپر وہ سنگاپور میں دی گئیں۔ اور وہ مسٹر لی کوان اور اس کی ٹیم نے ایسے جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے، جس کی کرپشن پکڑی جاتی اس کو فوری طور پہ جو تھا وہ مطلب کہ پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا۔ سنگاپور نے یہ سمجھ لیا، سنگاپور کی نیشن نے اور لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کا یہ نصب العین بن گیا کہ جناب اگر کوئی بھی بندہ جو ہے نا، اگر اس نے قانون کو وائلیٹ کیا تو وہ چاہے ایلیٹ میں سے ہو، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو، وہ بچ نہیں سکتا۔ اب میں اینڈ پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، میں اور آپ اگر ہم سوچیں نا، تو اس وقت پاکستان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نیچرل ریسورسز دیے ہوئے ہیں، ہماری ایگریکلچرل لینڈ ہے ہمارے پاس، دیگر نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ اس وقت کے سنگاپور سے کہیں زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ اب ہمیں سنگاپور بننا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔